أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج 17 رمضان المبارک کا دن ہے اور تاریخ اسلام میں اس دن کی انتہائی اہمیت ہے۔ اس دن سے قبل اور اس دن کے بعد اس دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اس دن سے قبل واقع نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو اس دعوت کا جو دور مکی دور کہلاتا ہے، اس دور کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی جانب سے اس دعوت کو روکنے کے لیے جتنی مزاحمت کی جا رہی ہے، اس مزاحمت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس پورے مکی دور کے اندر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ رب العالمین کی جانب سے آگے بڑھ کر حملہ کر کے مقابلہ کرنے کا کی اجازت نہیں ملی تھی، اور معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس لوٹتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر لوٹتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ رب العالمین کا اپنا تعارف ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے نام سے جس نے تخلیق کیا، خلق الانسان من علق۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پہلا لفظ قرآن پاک کا اور خلق الانسان من علق، خدا کی قدرت، خدا رب الجلال نے کس طرح انسان کو تخلیق کیا۔ آج جب اس دنیا کے اندر ہم بات یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کو سمجھنا ہے تو اسلام کو سمجھتے رہو، لیکن اسلام تو قدیم دور کی بات ہے۔ آپ دور جدید میں رہتے ہیں اور آپ سائنسی بنیادوں کے اوپر جا کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا کو سمجھیں اور دنیا کے مسائل کو سمجھیں۔ اور قرآن اپنی دوسری آیت کے اندر ہی سائنس کی بات کر رہا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تخلیق کی بات کر رہا ہے پہلی آیت کے اندر، لیکن تخلیق کیسے کی؟ خلق الانسان من علق، ایک گوشت کے لوتڑے سے انسان ہوتا ہے۔ یعنی کہ اسلام کو سائنس کو جدا نہیں کیا جا سکتا، الگ نہیں کیا جا سکتا۔ پورے قرآن کو جس قدر ہم کھول کر پڑھتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو سائنسی حقائقیں ہیں، وہ آج ہم سائنسی حقائقیں اور حکمتیں کہہ رہے ہیں، خدا رب الجلال نے 50 سال پہلے بیان کر دیا۔ گوشت کے لوتڑے سے انسان کو پیدا کیا، یعنی کہ انسان اپنی تخلیق سے قبل ہے کیا؟ ایک غلیظ قطرہ ہے، اور اس غلیظ قطرے سے اس انسان کی تخلیق کی ماں کا اور باپ کا نطفہ بس کے در ملتا ہے، گوشت کا لوتڑا تک ملتا ہے، اور پھر کتنا کمپلیکس یہ باڈی ہے انسان کی، اس کی تخلیق کے اندر کتنے راز بنا ہے رب کائنات کی طرف سے، اس کے وجود کے اندر رب کائنات نے کتنے کارخانے پھٹ کر رکھے ہیں۔ یہ تخلیق کی اللہ رب العالمین نے اس قدرت کو اپنی پہلے تعارفی آیت کے اندر بیان فرمایا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے سے ہی صالح فطرت تھے، اللہ رب العالمین نے صالحیت پر ہی پیدا کیا تھا، محبوب خدا بھی تھے، وجہ تخلیق کائنات بھی تھے۔ اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو اپنے اندر اخذ کرتے ہیں، خدا کی قدرت، خدا کا کلام، اور اس کلام کی جو انسان کے اوپر حملہ کر سکتی ہے، خدا خود براہ راست مطلب ہے۔ خدا کا کلام جبرائیل امین کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، تو یہ لمحے کوئی عام لمحے نہیں تھے، یہ بڑی مشکل گھڑیاں تھیں انسان کی، کہ اس کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں میں رب کائنات نے اپنے کلام کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ گوگے کیفیت مختلف ہے، جبرائیل امین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدا رب الجلال نے براہ راست بغیر جبرائیل امین کے کلام کیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب الجلال نے اپنے دیگر معجزے عطا فرمائے۔
اللہ رب العالمین کے تعارف کے بعد پتہ تو وحی کا زمانہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت، پورا احادیث کے اندر ایک باب موجود ہے، اس کے بعد میں رب کائنات کی طرف سے ذاتی اصطلاح کا معاملہ کہ ایک بڑا کام ہے رب کائنات کا پیغام انسانیت تک پہنچانا، رب سے کٹی ہوئی انسانیت کو رب سے جوڑنا، رب سے دور، رب سے منحرف اور رب کا انکار کی دنیا اور رب کے ساتھ کئی خداؤں کا شریک بنا کر دنیا چل رہی ہے، ان تمام کے تمام انسانوں کو یہ بتانا کہ نہیں، یہ پیغام آ گیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس پیغام کے آ جانے کے بعد انسانی زندگی کے اندر اب کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ یہ انسان اپنے اس فرض منصبی سے کہ جس کے لیے رب کائنات نے اس کو منتخب کیا ہے، دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھے، اس سے کٹا رہا۔ تو رب کائنات نے جہاں پر یا ایھا المزمل کہا اپنی اگلی آیت کے اندر، تو اس مزمل کے ساتھ رب کائنات نے لفظ استعمال کر لیا، قم، کھڑے ہو جائے۔ اب بیٹھنے کا وقت ختم ہو گیا، اب آرام کرنے کا وقت ختم ہو گیا، اب میدان میں نکل کر آنے کا وقت آ گیا ہے اور اپنی اصلاح کے لیے کام کرنا ہے۔ سورہ مزمل کی جو پوری آیتیں ہیں یہ انسان کو اپنی ذاتی نفس کی اصلاح کے لیے، اس اتنے بڑے کام کے لیے بندے کو خود کو تیار کرنا ہے، اور جب بندہ اس معیار پر اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے کہ اس فرض منصبی کو ادا کر سکے، تو پھر رب کائنات کی طرف سے اگلی وظیفہ آتی ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اب یہ کھڑے ہو جائیے اور نکل کھڑے ہو جائیے، اور اب آپ نے وہ کام کرنا ہے کہ جا کر لوگوں کو ڈرانا ہے۔ قم فانذر وربک فکبر، ایک انسان کو مشن رب کائنات دے رہا ہے کہ اگر تمہیں زندگی میں نے دی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تخلیق انسانی ہو، تخلیق جنات ہو، کسی مقصد کے بغیر نہیں ہے۔ رب کائنات نے کوئی چیز اس کائنات کے اندر بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی، ہر ایک چیز کو کوئی نہ کوئی مقصد دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے رب کائنات نے۔ رب کائنات نے کہ انسان کو ملے مقصد دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سوائے اللہ کی عبادت کے انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب انسان اس مقصد کو بلا کر بیٹھ گیا، اور اس انسان نے اس دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا دیا، اس دنیا کے لیے جینا ہے، اس دنیا کے لیے مرنا ہے، اس دنیا کو سمیٹنا ہے، اس دنیا کو حاصل کرنا ہے، اس دنیا کے اندر کھانا ہے، اس دنیا کے اندر پینا، اور اس دنیا کی آسائش کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، یہ اس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنا مقصد بنا اور اس کے اندر نفل ہوا۔ تو رب کائنات کے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسان کو بتا رہے ہیں، اور محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے اس امت کو جو کام دیا جا رہا ہے کہ قیامت تک لوگوں کو جا کر بتاؤ، انسان کا کام کرو، ڈراؤ اور خبردار کرو کہ جن راہوں پر تم نکل کر کھڑے ہو گئے ہو، جو سفر شروع کر دیا ہے، اس سفر کا انجام ایک انتہائی بھیانک انجام ہے جو تمہارے سامنے آ رہا ہے، اور وہ انجام ہے جہنم کی آگ کا انجام ہے۔ یہ تمام راہیں جو تم نے اختیار کی، ان راہوں کا انجام آخری کا کنارہ آپ کی جہنم کی طرف جائے گا۔ انذار کا کام کیجیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اس دنیا کے اندر اگر آپ زندہ رہتے ہو، جیتے ہو، تو ایک مقصد لے کر جیو، اور وہ مقصد کیا ہے کہ وہ رب رب کی کبریائی کو قائم کرنا۔ مفسرین نے بڑی پیاری ذکر کی کہ رب کی کبریائی کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے۔ اس دنیا کے اندر آوازیں ہیں، اس دنیا کے اندر نظریات ہیں، فکریں ہیں، سوچیں ہیں، خیالات ہیں، جن کو دنیا میں انسان سوچ رہا ہے، دنیا میں اخذ کر رہا ہے اور ان کی امپلیمنٹیشن کی کوششیں کر رہا ہے، نافذ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ وہ جس نے خدا کو پہچان لیا، اقرا باسم ربک الذی خلق کو سمجھ کر، اور وہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب اس بندے کی اگلی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرے کہ لوگوں کو جا کر ڈرائے اور بتائے کہ تمہارا کام اس دنیا کے اندر یہ رب کائنات میں رکھا کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے جدوجہد ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ چیز تاکہ لوگوں کو سمجھانی ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر آپ نے وجود اللہ رب العالمین کی عطا سے حاصل کر لیا ہے اور رب کائنات کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق کے درجے پر تمہیں فائز کر دیا گیا، اشرف المخلوقات کا درجہ تمہیں ملا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ تمہاری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ رب کائنات کی طرف بلانے والے بن جاتے ہیں۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس کے سامنے آگ کا الاؤ جلایا گیا اور لوگ ہیں کہ پروانوں کی مانند اس آگ میں کودے پڑ رہے ہیں اور میں ہوں انہیں قبر سے پکڑ کر ان کی آگ سے بچا۔ خدا رب العزت یہی کام ہے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر،
آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے دور کے اندر جس کو مکی دور کہا جاتا ہے، اور پھر مدینے کا پہلا سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی بنیاد کے پر لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کو دیا۔ لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسانی معاشروں میں جو انسان خدا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف صورتوں کے اندر انسان بن کر بیٹھے اور ہر دور کے اندر یہ انسان خدا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ خداؤں نے، کچھ انسانوں نے اپنے خدائی کا اعلان برملا کر دیا کہ خدا فرعون تھا، نمرود تھا، قارون تھا، خود کہہ جگہ خدا ہے۔ کچھ لوگ کہتے نہیں ہیں، خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں دنیا کے اندر، لوگوں کی زندگیوں کے مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ ہمارے ارد گرد لوگ نہیں بستے، ہم ان کو نہیں دیکھتے، ہم ان کو نہیں پہچانتے، لیکن دور کی بات ہے۔ ہر دور میں آپ کو ایسے انسان ملیں گے، ہر معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو کہ ذرا سی قوت اور اختیار کا انسان کو مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں خدا تو ہم خود ہیں۔ وہ اگر ارادے سے زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، ان کا عمل بتا رہا تھا کہ وہ خود کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جو انسانی زندگی زمینی خداؤں نے اپنے مٹھی میں لے رکھی ہے، ان زمینی خداؤں کی مٹھیوں سے انسانی زندگی کو آزاد کرنا اور خدا کی بندگی میں انسانوں کو لے کر آ جانا، یہ انسانی مشن کے طور پر آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ لیکن یہ پورے کا پورا مکی دور 13 سال، 12.5-13 سال وہاں کی، اور پھر مدنی دور کا 1 سال، یہ پورے کا پورا عرصہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ نے اس دور کے اندر اس دعوت کے علاوہ جہاد، ہتھیار اٹھانا، قتال کرنا، یہ پیغام کبھی نہیں ملے تو دعوت کی بنیاد پر کام چاہتا ہے۔ یہ واقعہ جس کو بدر کا واقعہ ہم کہتے ہیں، یہ واقعہ فرق واضح کرتا ہے کہ اس سے پہلے دعوت تھی، اب اس کے بعد اس دعوت کے ساتھ جہاد کا بھی اللہ رب العالمین نے طرف سے حکم دیا کہ اب آپ نکلو اللہ کے راہ کے اندر، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم، اللہ کی راہ میں نکل پڑو۔ اب جہاں بھی طاغوت نظر آئے اس طاغوت کا مقابلہ کرنا ہے، ہم لوگوں نے نکل پڑو اللہ کے راہ کے اندر، چاہے تم خفیف ہو چاہے تم ثقیل ہو۔ خفیفاً اور ثقیلاً کی جو معنی بیان کی گئی ہیں، تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، تم جوان ہو یا بوڑھے ہو، تم مرد ہو یا عورت ہو، تمہاری کیفیات اس بات کی تمہیں اجازت نہیں دیتی ہے کہ زندگی کے میں ایسے مرحلے کے اندر ہوں، ایسی گھڑیوں کے اندر ہوں، زندگی کے اندر ایسی کیفیتوں کے اندر ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین کا فرض یہ سب تم پہ عائد نہیں ہوتا۔ رب کائنات کہتا ہے کہ کسی بھی حالت کے اندر تم ہو، تمہیں نکل کر یہ کام کرنا ہے، اس کام کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے باپ کی مختلف صورتوں کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ سورہ مزمل کے اندر دیکھیں گے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ ساتھ پیغام ہے۔ اور سورہ مدثر کے اندر یہ بات ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر، اپنی کوشش کو کثیر سمجھ کے ترک مت کرو۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم یہ سمجھو کہ ہم نے بہت کوشش کر لیا تھک گیا بیٹھ گئے۔ تو رہنے والے شوق ہے محمل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیب تو منزل نہ کر۔ یہ مرتے دم تک کرنے کا کام ہے، زندگی کی ہر گھڑی کے اندر کرنے کا کام ہے کہ اللہ رب العالمین سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو رب کائنات سے چھوڑے، رب کائنات کی طرف بلانا۔ اور اس دعوت کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ رکاوٹ بننے والی قوت کو ختم کر دینا اس جہاد کی بنیاد کے اوپر، یہ رب کائنات کی طرف سے پیغام ہے۔ اور پھر رب کائنات یہاں پر بات اور بھی کہتا ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی انسان سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم اپنی صحیح، اپنی کوشش، اپنے وجود کی پوری صلاحیت اور پوری سچائی کے ساتھ اللہ کے دین کے کام کے اندر لگ جاؤ۔ اگر تم نے اس کے اندر ذرا کمی پیشی نہیں کی ہے تو تمہاری قوت کس قدر بھی کمزور کیوں نہ ہو، تم کتنے بھی تھوڑے کیوں نہیں ہو، رب کائنات تمہارے انسانی وجود کی ان قوتوں کی بنیاد کے پر، باطن کے پر تمہیں غالب نہیں کرتا، رب کائنات تمہارے ایمانوں کی بنیاد کے پر لوگوں کو غالب کرتا۔ پھر اگر تم اصحاب کہف ہو اور دنیا کے اندر تمہارے لیے جینا دو گھر کر دیا گیا ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تمہیں پناہ دینے والا رب کائنات ہے، تمہاری حفاظت کرنے والا صدیوں تک رب کائنات کی ذات بن جاتی ہے۔ تم تھوڑے ہو، تم قلیل ہو، مختصر ہو، بڑی قوت تمہارے پاس نہیں ہے اور تم چاہتے ہو کہ رب کائنات کے اس دین کی سربلندی کے لیے تم جد و جہد کرو تو رب کائنات کی نصرت اور مدد تمہارے لیے شامل حال بن جاتی ہے۔ اقبال نے کہا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ پہ کرتا ہے صبر۔
یہ جو بدر کا میدان ہے، یہ بدر کا پیغام اہل ایمان کو ایک حقیقی پیغام اور حقیقی کیفیت کو سامنے لے کر آنے کی بات ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، ادھر 1000 کا لشکر ہے، ادھر 313 لوگ ہیں، ادھر 950 گھوڑے ہیں اور ادھر صرف 8 گھوڑے ہیں، ادھر 950 تلواریں ہیں، ادھر صرف 6 تلواریں ہیں، ادھر 6 زرہیں ہیں، ادھر 950 زرہیں ہیں، ادھر 70 اونٹ ہیں، ادھر 700 اونٹ ہیں۔ یہ مجھے نہیں کہاں سے مقابلہ ہونے والا ہے۔ ارے کہ دشمن کا مقابلہ کرو گے، دشمن سے لڑو گے، دشمن کو مارو گے، دشمن پر حملہ کرو گے، تلواریں تو کم سے کم ہاتھوں میں ہو۔ ایک روایت میں 6 تلواریں تھیں، دوسری روایت میں 8 تلواریں تھیں، تو باقی صحابہ کے ہاتھوں میں پھر کیا تھا؟ یہی ڈنڈے ہوں گی، لٹھیں ہوں گی اور تلواروں سے مقابلہ ہے۔ پورا 3 لوگ کھانٹے سے لیس کر سامنے کھڑا ہے۔ لیکن دونوں لشکروں میں فرق یہ ہے کہ وہ باطل کی حکمرانی، طاغوت کی حکمرانی، خدا کے مقابلے کے اندر انسانوں کی غلامی کا نظام، انسانوں کو غلام بنانے کا نظام، شرک کا نظام، جو پرستی کا نظام، اس کے علم بردار بن کر آئے تھے۔ لیکن یہ 313 لوگ پورے خلوص کے ساتھ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے، ادھر قافلہ ہے، ادھر لشکر کفار کا، کس کا مقابلہ کرنا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ ہم کریں گے۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں، پھر یہ جواب ملتا ہے، پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں۔ اب حضرت سعد بن سعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول خدا، اب میں اشارہ سمجھ گیا سعد بن آپ کی بات رضی اللہ عنہ کی اشارہ انصار کی طرف ہے، اس لیے کہ 313 کے لشکر میں مہاجرین کی تعداد 60 تھی اور 253 لوگ انصار کے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا، آپ اگر ہمیں یہ حکم کر دیں کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، آپ کے پیچھے اپنی جانوں کو نذرانے پیچھے نہیں جائیں گے۔ خلوص کی کیفیت دیکھیں۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھی کو گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں اور عجیب کیفیت ہے کہ اس کی گھوڑے کی مہار ساتھ لی ہوئی ہے، پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور صحابی سوال کرتے ہیں کہ رسول خدا، مجھے دیار غیر میں بھیج رہے ہیں آپ گورنر بنا کے، مجھے ذرا رہنمائی تو کریں، مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی تمہیں فرمایا کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں، تمہارا تھوڑا عمل بڑا بابرکت ثابت ہوگا۔ آج اس انسانی معاشرے کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں جس بگاڑ کی اور خرابی کی ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمان اس معاشرے کے اندر، اس پاکستان کے اندر ہم لوگ بات کریں، مساجد کی تعداد پاکستان کے اندر کسی اور دنیا کے اندر اتنی نہیں ہوگی، حفاظ کی تعداد کسی اور ملک میں اتنی نہیں ہوگی، نمازیوں کی تعداد، نمازیں پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی، شادی ہار بھرے ہوئے، اعتکاف کرنے والوں کی بات کریں تو اعتکاف کرنے کے لیے مساجد میں جگہ نہیں مل رہی ہوتی، حج کرنے والوں میں دنیا میں دوسرے نمبر پر بڑا ملک پاکستان، عمرہ کرنے والوں میں سب سے پہلا ملک پاکستان، لیکن جب ایمانداری کا انڈیکس آتا ہے، کرپشن کا انڈیکس آتا ہے تو پاکستان کا نمبر 160 پر ہوتا ہے۔ اور ہمیں کیسے معاشرے میں کام کرنے کے جہاں پر کئی اصلاحی تحریکیں کام کر رہی ہیں، ایک نہیں کئی اصلاحی تحریکیں کام کر رہی ہیں، خانوادہ کام کر رہے ہیں، دعوتی تحریکیں کام کر رہی ہیں، سیاسی اور مذہبی تحریکیں کام کر رہی ہیں، تو یہ انسانی اخلاقیات کے اتنے گرے ہوئے معیار پر یہ پاکستانی قوم اگر ہے تو بتائیں کہ دین کے ساتھ بڑے اخلاصی کیفیت کیا ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنے لوگ بسنے جائیں ان کے پاس، آج جو برطانیہ سے لوٹ کر آ رہا ہے، جو امریکہ سے لوٹ کر آ رہا ہے، تو پوچھے کہ بتاؤ کہ وہاں کی کیفیت کیا ہے، تو برملا لوگ یہ کہتے ہیں۔ عدنان سرفراز صاحب نہیں کرنا عمر خان کہتے ہیں جب برطانیہ میں رہتے ہیں یہاں پر آئے، میں نے پوچھا کہ بتاؤ وہاں کی کیفیت کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایمان اور ایمان والی زندگی، ایمان پاکستان میں نظر آتا ہے، ایمان والی زندگی پاکستان میں نظر نہیں آتی ہے، وہاں ایمان نہیں ہے لیکن ایمان والی زندگی نظر آتی ہے۔ میں جس محکمے سے وابستہ ہوں تو لوگ آتے ہیں چھٹیاں لیتے ہیں، ہم جا رہے باہر، برطانیہ ایک خاتون نہیں واپس پلٹ کر آئے، امریکہ نہیں۔ میں نے کہا کیا معاملہ تھا وہاں میں یہاں میں، کہنا بڑا فرق تھا، میں نے کیا فرق تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ جہاں ہم باہر نکلتی ہیں تو مردوں کی نظریں ہمیں دور نہیں ہوتی ہیں اور ہم اس ماحول کی عادی ہیں، وہاں ہمیں کوئی دیکھتا تک نہیں تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک صاحب نے دیکھا تو کہا چلو کچھ پاکستان کی جو عادت ہمیں پڑی ہوئی ہے اس کا ذرا تو اس کا یہاں پر ازالہ تو ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ صاحب پلٹ کر آ گئے اور آگے کہنے لگے ایکسکیوز می میڈم، مجھے یہ کہتے ہوئے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، میں آپ سے معذرت کرنے آیا ہوں۔ سر کیا معذرت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کہ لیکن معذرت اس بات کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے میں نے آپ کو دیکھا نا، آپ کو ضرور سی تکلیف پہنچی ہوگی اور میں اس پر معذرت کرنے آیا۔ یہ وہ معاشرے ہیں کہ جن کو آج ہم کہتے ہیں جو فرسودہ معاشرے ہیں، گمراہیوں والے معاشرے، خدا سے دین دور معاشرے ہیں۔
ان کو انسانی احساسات کا اس قدر خیال ہے. لیکن ہم جن معاشروں کے اندر رہتے ہیں، آپ نے پرسوں کی گفتگو سنی ہوگی کہ فرانس سے پلٹ کر آنے والا ایک ڈاکٹر قبائلی حسد کا شکار ہوگا، اس کو شہید کر دیا گیا. ذرا سی بات، کوئی دشمنی نہیں اس بندے کی، اس نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی سے لڑا نہیں، صرف اس کی ذات کی اس ذات کی تھی کہ جس سے دشمنی نہیں قبیلوں کی بنیادی پر لوگوں کی حکومتیاں دی جائیں. اور یہ واقعہ تو وہی معاملہ جو انصار اور مہاجرین کا معاملہ تھا. تو بات یہ کہ اس معاشرے کے اندر اگر بدر کی بات کرتے ہیں، میدان بدر کی بات کرتے ہیں، تو میدان بدر ہم یہ پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ ان معاشروں میں یہ جو تحریکیں کام کر رہی ہیں، ان تحریکوں کو، اس اصلاح کی تحریکوں کو کام کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے. یہ تحریک جس نے یہاں پر یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اس کے چند کارکنان اگر اس بات کی طے کر لیں کہ اس معاشرے کو تبدیل کرنا ہے، اس کیمپ کو مؤثر کرنا ہے، اس کنڈو محمد خان کی طرح میں تبدیلی لے کر آنی ہے، اس خلاقی گری ہوئی روایتوں کو بلند اعلیٰ ترین روایتوں کے اوپر لے کر آنا ہے، اس معاشرے کے اندر انقلاب کا کردار ہم نے ادا کرنا ہے اور پورے خلوص سے اگر اسلام کے اندر لگ جائے. تو یہ جو بدر کا پیغام ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کے اخلاص اور نیت کے اندر پاکیزگی ہوگی، اس معاشرے کے اندر تبدیلی لانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. اقبال نے اسی بات کو کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری قسمت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اپنی. اس نیت کے اندر اخلاص کی بڑی شدید ضرورت ہے اس معاشرے کو کہ جن بھی لوگوں نے اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھا، رب ذوالجلال کو پکارا، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے کر آ گئے اور رب کو پہچان لیا. اپنی پہچان بڑی بات ہوتی ہے. اگر ہم نے حقیقی طور پہ رب کو پہچان لیا کہ وہ کتنی زبردست ذات ہے، اس کے ہاتھ میں کیا کچھ موجود نہیں ہے اور وہ کیا کچھ کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ کتنا ہم پر حاوی ہے، کتنی ہم پر اس کی گرفت ہے، وہ چاہے تو جنت میں ڈال دے، وہ چاہے تو جہنم میں ڈال دے، اور پھر اس کی اپنی رب کائنات کی اپنی رضا ہے. اگر خود کا نواز ہے وہ تو ذرا سی بات پر راضی ہو کر سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کے اندر بھی ڈالنے والا وہی ہے. اور اگر ناراض ہو جائے ساری عبادات کو ایک ذرا سی خطا کے اوپر رد کر کے جہنم میں ڈالنے والا بھی وہی ہے. اگر اتنی زبردست وہ ذات ہے تو پھر اس کی زبردست ذات کے سامنے سے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس رب ذوالجلال نے جو کام ہمارے ذمہ کیا ہے، ہمیں اس کام کو اس معاشرے کے اندر اٹھانا ہے. اور وہ کام میں آپ کو پہلے کہہ چکا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جس کو نکالا گیا ہے، اخرجت للناس، انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے. اور وہ کام جو انسانوں کے اندر کرنے کے لیے رب کائنات کہتا ہے کہ پہلے میں پیغمبروں کو بھیجا کرتا تھا، پیغمبروں کا سلسلہ میں نے روک دیا تھا، ہم آپ نے کیا. اللہ رب العالمین نے تو اس امت کو اتنا بڑا درجہ عطا فرما دیا کہ رب کائنات نے اس کے ذمہ وہ کام کر دیا جو رب کائنات اس کام کو نبیوں کے لائق سمجھتا تھا. وہ نبیوں کو دیا جانے والا کام، وہ نبیوں کے کرنے کے والا کام، وہ نبیوں کے لائق کرنے والا کام اللہ رب العالمین نے اس امت کے حوالے کر دیا. اتنا بڑا کام رب کائنات کے حوالے کر دیا. اور اس امت کا پھر حال یہ ہو کہ اس امت کے اندر، اس معاشرے کے اندر بگاڑ کی کیفیت یہ ہو کہ انسان اس معاشرے کے اندر انسان سے خوف کھا رہا ہو، انسان سے اس طرح ڈر رہا ہو جس طرح انسان درندوں سے ڈر رہا ہوتا ہے. تو اس معاشرے کے اندر جو تبدیلی لے کر آنی تھی وہ تبدیلی بھی ہم لوگ لے کر نہیں آئے. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو 313 لوگ تھے، ان کے جذبات کی کیفیات کیا تھی، ان کے دلوں کے حالات کیا تھے، آپ ذرا واقعات کو دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے. کسی کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، موتیاں باندھ کر جسم کو اگر دیکھا جائے تو جگہ جگہ سے کپڑا پھٹا ہوا ہے. پیٹ کی حالت کیا ہوگی؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 10 رمضان المبارک ہے، 17 رمضان المبارک ہے، جمعے کا دن ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ جو دل کی کیفیت تھی، دل کا جو حال تھا، دل کا جو معاملہ تھا، دل کی اندر جذبات کی جو کیفیات تھی وہ کس طرح کی کیفیات تھی. کیا نامدار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان میں سے نہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے، اے محمد مصطفیٰ ہمیں حکم دو آپ جہاں کہو گے ہم اترنے کے لیے تیار. اس طرح کے ایمان کی ضرورت ہے اس دور کو، جب اہل ایمان اپنے ایمانی جذبات سے سرشار ہو کر اس بات کی فکر مندی کے اندر لگ جائے کہ کیا ہمارے مملکت کے اندر، اس ملک کے اندر، اس پاکستان کے اندر خدا کو پیغام قرآن کی صورت میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم زمین کو اس کو قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں. اگر نہیں ہو سکے تو ذرا سوچیں کہ میدان حشر میں کیفیت کیا ہوگی. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے. یہ بدر کے شہداء، 2 ساتھی شہید ہوئے تھے، یہ بدر کے شہداء ہوں گے وہاں پر، یہ بدر کے سپاہی مجاہدین وہاں پر موجود ہوں گے. ان کے پاس کیا تھا، کن بنیادوں پر انہوں نے اتنی بڑی جنگ لڑی تھی، اور ہم بھی وہاں پر ہوں گے اور ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے.
اگر دیکھا جائے تو مالی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ہمارے سامنے میدان میں مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے، اتنا بڑا لشکر نہیں ہے کہ ہماری گردن اٹھا دے، ہمیں اپنی زندگیوں کی جانوں کی ڈر اور فکر ہو۔ ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اس معاشرے کا معاملہ کچھ اور نہیں ہے۔ اس معاملے کے اندر جو سب سے بڑا کفر ہمارے سامنے بن کر کھڑا ہوا ہے وہ ہمارا ذاتی مفاد ہے۔ میں اپنے مفاد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے اپنی نوکری عزیز ہے، مجھے اپنا کاروبار عزیز ہے، دنیا کی منفیت عزیز ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس میں مجھے گھاٹا ہو۔ اگر میں دین کی کام کے اندر لگ گیا، دین کے لیے سرفروشی کا رویہ اختیار کیا، دین کے لیے اڑنا، دین کو بچھونا بنا دیا، تو مجھے بہت کچھ ترک کرنا پڑ جائے گا، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوگا کہ میرے کاروبار کے اندر گھاٹا پڑ جائے گا۔ یہ جو خوف اس دنیا کے لیے اس انسان نے اپنے اندر اختیار کر لیا، جس کو اس کام سے روکے ہوئے، یہ سبب ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر ناکام ہے۔ یقین جانے کے میدان حشر ہوگا، آقا انعامدار ہوں گے اور بدر کے یہ صحابہ ہوں گے، اور ان کے سامنے ہم اپنا حساب پیش کریں گے، بتاؤ تمہارے قدم کیوں رک گئے تھے ایسے ماحول کو برپا کرنے سے کہ کفر تمہارے سامنے خندہ زن ہو جاتا ہے، اور ہمارے پاس وہاں کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا، اور رب کائنات ہمارے کسی عذر کو اس میدان حشر میں قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر رب کائنات کی بارگاہ میں کوئی عذر قبول نہیں ہوگا تو پھر انجام کار کیا ہوگا؟ بس اللہ رب العالمین سے یہ روزے کی افطار کا وقت آئے، دعا کرتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کے اندر بڑی خطائیں کی ہیں یا رب العالمین، کہ پروردگار تیری ذات اقدس پر ہم ایمان لے کر آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا، تیرے پیارے محبوب کی امت میں تو نے پیدا کر لیا ہمیں، کہ جس کے امتی بننے کی پیغمبروں کو خواہش تھی، امام الانبیاء جو دیگر امتوں کو نصیب نہیں ہوئے پیغمبر کے طور پہ، تو نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کر دیا۔ یا رب ذوالجلال تو نے پیغمبروں والا کام اس امت کے حوالے کر دیا، اے رب ذوالجلال ہم اپنے اس کام سے غافل رہے، اس کو ترک کیا رکھا، ہم بھٹکے رہے، ہم گمراہ رہے، اے رب ذوالجلال تو ہمارے سوچ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ جو بدر کے صحابہ تھے، وہ حضرت عمیر کہ جن کے قدم ابھی اتنے چھوٹے تھے، وجود اتنا چھوٹا تھا کہ جنگ میں کھڑے ہونے کے لائق تھے، اللہ کے نبی منع کرتے ہیں لیکن وہ اپنے پنجوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول خدا مجھے اجازت دیجیے میں جنگ میں شریک ہو جاؤں۔ اس طرح صحابہ کے جذبات تھے، تلواروں کے سامنے آنے کے جذبات، کہ 6 تلواریں ادھر، 950 تلواریں ادھر، زرہیں 8 ادھر اور ادھر جو ہے 950 زرہیں، ان حالات کے اندر وہ لڑے ہیں۔ یا رب الجلال ہمیں تو نہ زرہوں کی ضرورت ہے، نہ تلواروں کی ضرورت ہے، نہ خنجروں کی ضرورت ہے، نہ ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ ہماری دعوت کی بنیاد پر، تبلیغ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر ہونی ہے۔ اے رب الجلال کوئی رکاوٹ نہیں ہے سامنے، ہم پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے، ہم پھر بھی قدم نہیں اٹھا رہے، ہم پھر بھی دعوت کے میدانوں کے اندر نہیں نکل رہے۔ یا رب الجلال معاشروں کے اندر ہمیں اصلاح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دعوت کے ابلاغ کی توفیق عطا فرما۔ اس اسلامی معاشرے کے اندر کسی کی گردن نہیں مارنی، اے رب الجلال کسی کے ساتھ جہاد میں سیف نہیں کرنا، اے رب الجلال اس انسانی معاشرے کے اندر انسانوں کو تجھ سے جوڑنے کا کام ہے، تیری راہ میں نکلنے کا کام ہے۔ اے رب الجلال تو ہمیں اپنے قدموں کو تیری راہوں میں پراگندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے قدموں کو تیری راہوں میں ٹھکانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب الجلال ہمارے دلوں کے اندر جذبات پیدا فرما دے کہ جو اس دین کی سربلندی کے لیے ہمیں اٹھنے کا، ہمیں کھڑے ہونے کا اور ٹکرانے کا پورا وہ درجہ عطا فرما دے، پورا وہ جذبہ عطا فرما دے کہ اپنی راہوں میں نکل سکیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔